ایک چیز جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس زمین پر انسان عزت کے لائق نہیں ہے. آپ لوگوں نے مجھے بڑی عزت کے ساتھ یہاں پہ بلایا ہے، لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ذبح کیا ہوا برا ہی ساری پرستش، ساری بزرگی اور ساری ستائش کے لائق ہے. آئیے ذبح کیے ہوئے برے کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. اور میں آپ سب کا، شہریار کی فیملی کا اور اس چرچ کا اور چرچ کی ساری ٹیم کا بے حد شکر گزار ہوں، جنہوں نے مناسب جانا کہ میں آپ لوگوں کے درمیان میں آ کے خدا کے پاک کلام کی خدمت کر سکوں. اور میری طرف سے اور ہماری ساری ٹیم کی طرف سے شہریار کو بہت بہت مبارکباد، جسے خداوند نے بیٹا بخشا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ یہ بیٹا خداوند کے جلال کا باعث ہو سکے. آئیے ہم اپنی زندگیوں کی رہنمائی کے لیے، اپنی زندگیوں کی ترقی کے لیے خدا کے پاک کلام پر غور کریں گے. اور کیونکہ یہ شکر گزاری کی عبادت ہے، ہم شکر گزاری کے تعلق سے ہی بائبل مقدس میں سے غور کریں گے. زبور 103 کی تلاوت ہم کریں گے. زبور 103 اور اس کی پہلی 7 آیات. اے میری جان خداوند کو مبارک کہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے. اے میری جان خداوند کو مبارک کہے، اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر. وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے، وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے. وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے، وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے. وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے. تو کعب کی مانند اثر نوجوان ہوتا ہے. خداوند سب مظلوموں کے لیے صداقت اور عدل کے لیے کے کام کرتا ہے. اس نے اپنی راہیں موسیٰ پر اور اپنے کام بنی اسرائیل پر ظاہر کیے. آمین. یہ زبور، جیسے کہ اس زبور کے آغاز میں لکھا ہے، یہ داؤد کا زبور ہے. داؤد نے اس زبور کو لکھا ہے. اور جب ہم داؤد کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو داؤد ایک ایسا مرد خدا ہے جسے خدا کے ساتھ چلنے کا ایک گہرا تجربہ ہے. اسے زندگی کے مد و جزر سے بھی واقفیت حاصل ہے. وہ زندگی کے اندر تلخ حالات سے بھی گزرا ہے، مشکل حالات سے بھی گزرا ہے، اور اس نے مخالفت بھی دیکھی ہے، اس نے ٹینشن بھی دیکھی ہے، اس نے مشکل حالات کا بھی سامنا کیا ہے. وہ شیر اور ریچھ سے بھی لڑا ہے، وہ جاتی جولیت سے بھی لڑا ہے، اس نے جنگیں بھی لڑی ہیں. اور اس سارے حالات کے اندر اس نے جس چیز کا تجربہ کیا ہے وہ خدا کی صداقت، خدا کی وفاداری، خدا کی رحمت ہے. اور اس زبور کو وہ شکر گزاری کے اندر لکھتا ہے. اور جو پہلی آیت ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے پڑھی، اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، اور جو کچھ مجھ میں ہے وہ اس کے قدوس نام کو مبارک کہے. وہ اپنے آپ سے بات کر رہا ہے. داؤد اپنے آپ سے بات کر رہا ہے کہ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے. خداوند کی تعظیم کر، خداوند کی عبادت کر، خداوند کے بزرگ نام کی ستائش کر، کیونکہ وہ اپنی زندگی میں خدا کی وفاداری کو دیکھ چکا ہے. ورشپ کے لیے، پرستش کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اس شخص کا پتہ ہونا چاہیے جس کی ہم پرستش کر رہے ہیں، جس کی ہم شکر گزاری کر رہے ہیں. اگر ہم خدا کی پرستش اور عبادت کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہیں اور ہمیں اس خدا کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں، اس کے نام کی قدرت، اس کے نام کی عظمت اور اس کی پاکیزگی کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، تو ہم نہ تو اس کی شکر گزاری کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم اس کی بڑائی کر سکتے ہیں، نہ ہی اس کی عبادت کر سکتے ہیں. کیونکہ جس کی پرستش کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں ہم اس کو جانتے ہی نہیں ہیں. لیکن داؤد جو ہے اپنی زندگی کے حالات کے باعث بھی خدا کو جانتا ہے، خدا کے ساتھ اپنی رفاقت کی وجہ سے بھی خدا کو جانتا ہے، اپنے بزرگوں سے خدا کے بارے میں جو اسے تعلیم ملی ہے وہ ان کے باعث بھی خدا کو جانتا ہے. ورشپ کے لیے، عبادت کے لیے، شکر گزاری کے لیے، ستائش کے لیے اس کے پاس ایک مضبوط بنیاد موجود ہے. اور یہاں پر بھی اس نے جو خوبصورت بات کہی ہے وہ اس نے اپنے آپ سے بات کی ہے، اپنے آپ سے ہم کلام ہوا ہے، اپنی ذات سے بات کی ہے کہ اے میری جان. وہ لوگوں کو نہیں کہہ رہا. زبوروں کے اندر ایسا بھی ہے، وہ فرشتوں کو بھی کہتا ہے خداوند کی ستائش کرو، آسمان کے ستاروں کو بھی کہتا ہے، پانیوں کو بھی کہتا ہے. لیکن اس زبور کے اندر وہ خاص طور پر اپنے آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے کہ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے. کیونکہ وہ خدا کو جانتا ہے، وہ خدا کی بزرگی کو جانتا ہے. اور اس زبور کو جب ہم نے جس کی تلاوت کی ہے اس کے اندر اس نے وجوہات بتائی ہیں کہ ہمیں خدا کی پرستش، خدا کی عبادت اور اس کی شکر گزاری کیوں کرنی چاہیے. اور جو بات اس نے خاص طور پر یہاں پہ پہلی آیت میں خدا کے بارے میں کی ہے
جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک ہے. اس کے زور سے بولیے قدوس نام کو مبارک کیجیے. ایک بات نے مجھے آج حیران کر دیا. میں ٹنڈیل کمنٹری کو پڑھ رہا تھا اور اس نے قدوس کا جو مطلب بتایا اس نے میری سوچ کو بہت وسیع کر دیا. قدوس کا اس نے جو مطلب بتایا ہے وہ ہے سیپریٹ ہونا، الگ کیا ہوا. جب ہم معبودوں کی بات کرتے ہیں، اس زمین پر بہت سارے معبود ہیں، ہر ایک مذہب کا ایک اپنا معبود ہے، لیکن داؤد جس معبود کی بات کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ اس کا نام قدوس ہے. مطلب وہ اپنی ذات میں قدوس ہے، یعنی وہ ان سارے معبودوں سے الگ دیوتا ہے. اس کی ذات کی مانند جب وہ اس کی ذات کے اوصاف کی بات کرتا ہے، جب وہ اس کی پاکیزگی کی بات کرتا ہے، جب وہ اس کی وفاداری کی بات کرتا ہے، جب وہ اس کی قدرت کی بات کرتا ہے، جب وہ اس کی محبت کی بات کرتا ہے، جب وہ اس کی شفقت اور اس کی رحمت کی بات کرتا ہے، تو اسے یہوہ کے سوا اور کوئی معبود ایسا دکھائی نہیں دیتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے پاس خدا کی ذات کا، خدا کے ساتھ ایک گہری رفاقت کا گہرا تجربہ موجود ہے. خدا کے ساتھ رہنے والا شخص ہے، خدا کو گہرے طور پر جانتا ہے، اور وہ اسی لیے کہتا ہے کہ میرے خدا کی مانند کوئی قدوس نہیں ہے، اس کا نام قدوس ہے. اور ہم دیکھتے ہیں جب دیوتاؤں کے بارے میں پڑھتے ہیں، بائبل مقدس میں بہت سارے دیوتاؤں کے بارے میں ذکر ہے، تو وہ دیوتا جو تھے ان کی خاص حد تھی. کئی دیوتا جو تھے صرف موسموں کے دیوتا تھے، کئی دیوتا جو تھے صرف پھلوں کے دیوتا تھے، کئی دیوتا جو تھے پہاڑوں کے دیوتا تھے، کئی دیوتا جو تھے صرف میدانی علاقوں کے دیوتا تھے. لیکن یہوہ کے بارے میں داؤد جانتا ہے کہ یہ زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ہے. وہ اس لیے کہتا ہے اس کی پرستش کرو کیونکہ اس کی مانند کوئی اور دیوتا نہیں ہے. وہ جنگ میں زوراور ہے، اس سے جنگ کا بھی تجربہ ہے. اور داؤد کو ایک گہری جنگ کا اور بڑی، کیونکہ وہ خود سورما تھا، اس سے جنگ کے اندر خدا کے ساتھ کا بڑا گہرا تجربہ ہے. کیونکہ خدا نے اس سے کلام کیا تھا کہ داؤد جب تو اپنے آگے پتوں کے اوپر سرسراہٹ کی آواز سن لے تو جان لینا کہ میں تیرے آگے چلتا ہوں. وہ جانتا تھا اس بات کو. اس سے پتہ ہے کہ جو جنگیں میں لڑ رہا ہوں، جو جنگیں میں لڑ رہا ہوں اسرائیل کے لیے، ان جنگوں میں میرا خدا میرے ساتھ چلتا ہے، اور ایسا کوئی اور دیوتا نہیں ہے جو اپنے لوگوں کے ساتھ چلتا ہے. اسی لیے سب سے الگ ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ میرا خدا قدوس ہے، میرا خدا سیپریٹ ہے، میرا خدا سب سے بلند و بالا ہے، میرا خدا سب سے افضل ہے، میرا خدا ایک بہت اونچے تخت پر بیٹھا ہے، میرا خدا ایک قائم بادشاہ ہے، قائم بذات ہے، جس کی ذات ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر ایک علاقے میں قائم ہے، یکساں ہے، اور اس کی مانند کوئی نہیں ہے کیونکہ اس کا خدا قدوس ہے. اس کی مانند ہی کوئی نہیں ہے. وہ جانتا ہے کہ جس خدا کی وہ پرستش کرتا ہے وہ کیسا ہے. سوال یہ ہے کہ جب ہم اس کی شکر گزاری، اس کی ہم اور اس کی پرستش کے لیے آتے ہیں تو کیا ہم اسے جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو میرے عزیزو، خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو اس زمین پر اس لیے بھیج دیا تھا تاکہ خدا باپ یسوع کے وسیلے سے اپنے آپ کو انسانوں پر ظاہر کر دے، اپنی محبت کو ظاہر کر دے، اپنی رحمت کو ظاہر کر دے. جیسے موسیٰ نے خواہش کی تھی نا، اس نے خواہش کی، اس نے کہا خداوند مجھے اپنا جلال دکھا دے. تو خدا باپ نے کہا موسیٰ مجھے دیکھ کے کوئی زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن خدا نے اس کی اس دعا کا جواب مسیح یسوع میں ہو کر جواب دے دیا. لکھا کہ ایمانویل، خدا ہمارے ساتھ ہے. جب وہ یسوع مسیح جسم میں اسرائیل کے اندر پھرتے تھے تو مجسم خدا جسم کے اندر ہو کر پھرتا. بیابان میں تو وہ دیکھتے تھے کہ ایک آگ کا ستون ہے، بادل کا ستون ہے جو ان کی راہبری کرتا ہے، انہیں راہ دکھاتا ہے، ان کے آگے چلتا ہے. اسرائیل کے اندر وہ دیکھتے تھے کہ یسوع مسیح ناصری ہے جو بھیڑ کے آگے چلتا ہے، جو بھیڑ کے آگے چلتا ہے. اور کوئی لکھا ہے مرکز کی انجیل کے اندر جتنے اسے چھوتے تھے اچھے ہو جاتے تھے. کیوں اچھے ہو جاتے تھے؟ کیونکہ قوت اس سے نکلتی، قوت اس سے نکلتی تھی. وجہ کیا ہے کہ ہم جس خدا کی پرستش اور عبادت کے لیے آج جمع ہوئے ہیں میرے بہنوں اور بھائیوں، وہ نہایت ہی قدوس، وہ نہایت ہی پاک اور ستائش اور وڈیائی اور تمجید کے لائق ہے. موسیٰ پر جب خدا ظاہر ہوا تو موسیٰ سے خدا نے کہا کہ موسیٰ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ جگہ پاک ہے، اسی لیے اپنے پاؤں سے جوتی اتار دے. کیا کہا تھا خدا نے؟ بولیے سب، اپنے پاؤں سے جوتی اتار دے کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ جگہ پاک ہے، وہ جگہ پاک ہے. آج لوگ جارڈن جاتے ہیں، ان پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، انہیں خشک چٹانوں کے سوا وہاں پہ کچھ دکھائی نہیں دیتا.
وہاں پہ نہ تو آگ دکھائی دیتی ہے، نہ دھوئے کا بادل دکھائی دیتا ہے، لیکن اس دن وہ جگہ کیوں پاک تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ خدائے ذوالجلال، خدائے قادر مطلق وہاں پہ اس دن موجود تھا۔ خدا کی موجودگی کسی جگہ کو پاک کرتی ہے، خدا کی موجودگی زندگیوں کو پاک کرتی ہے۔ جن زندگیوں کے اندر، جن گھرانوں کے اندر، جن شخصیات کے اندر خدا کی موجودگی ہوتی ہے، پاکیزگی صرف وہیں پہ ہے جہاں خدا نہیں ہے، وہاں پاکیزگی نہیں ہے۔ یہ بڑی خدا کے بارے میں اہم بات ہے کہ جس خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں وہ پاک خدا ہے۔ وہ کون سا خدا ہے؟ پاک خدا ہے۔ اور مکاشفہ کی کتاب کے اندر جب آسمان پر پرستش ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، سرافین اس کے گرد ہیں، کروبین گرد کھڑے ہوئے ہیں، جاندار ہیں، 24 بزرگ وہاں پہ موجود ہیں، لیکن اعلان صرف کس بات کا ہو رہا ہے؟ قدوس 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 خداوند قادر مطلق، جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ آسمان پہ خدا کی جس صفت کا اعلان کیا جا رہا ہے وہ خدا کی پاکیزگی ہے، وہ خدا کی پاکیزگی ہے۔ اور جب ہم خدا کی پاکیزگی کی بات کرتے ہیں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ اس کی نظر میں آسمان بھی پاک نہیں۔ جب ہم خدا کی پاکیزگی کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ وہ اتنا پاک ہے کہ وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا، وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جو دیکھ نہیں سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر برداشت نہیں ہے کہ وہ بدی کو برداشت کر سکے۔ لیکن اس زبور کی جب ہم نے تلاوت کی ہے تو اس میں ہم خدا کے رحم اور خدا کی محبت کو مغلوب دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے آگے چل کے جب ہم اسے پڑھتے ہیں اگلی آیت کو، وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے اور وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دے۔ یہ خدا کی مہربانی ہے، یہ خدا کی محبت ہے۔ جس طرح خدا پاک ہے اسی طرح سے خدا محبت ہے۔ یعنی کہہ لیں کہ ہمارا خدا پاک محبت ہے۔ لکھا اس کی ذات میں گناہ نہیں، اس کی ذات میں گناہ نہیں۔ یہ ہمارے خدا کی ذات کی قدرت ہے کہ وہ ہر زمانے کے اندر ہر طرح کے حالات میں اپنی پاکیزگی کو بھی یکساں رکھتا ہے، اپنی محبت کو بھی یکساں رکھتا ہے، اپنے عدل کو بھی یکساں رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی وقت میں اس کی محبت بہت زیادہ ہے تو اس کا عدل کم ہو گیا ہے، اس کی پاکیزگی بہت زیادہ ہے تو اس کے انصاف کی جو صفت ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ یہ صرف ہمارے خدا کی ذات کے اندر ہے کہ وہ ہر طرح کے حالات میں اپنی ساری صفات کو برابر رکھتا ہے۔ وہ بیلنس گاڈ ہے، وہ بیلنس گاڈ ہے۔ اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ وہ پاک ہونے کے ساتھ ساتھ جب ہم خدا کی ذات کو دیکھتے ہیں کہ وہ پاک ہے، وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی محبت میں انسانوں کے لیے، انسانوں کی معافی کے لیے مسیح یسوع کو اس زمین پر بھیج دیا تاکہ ہم گناہوں سے رہائی پا سکیں، تاکہ ہم گناہوں سے نجات پا سکیں، تاکہ ہم گناہوں سے چھوٹ جائیں، کیونکہ گناہوں سے چھوٹنا انسان کے اپنے بس کی بات نہیں تھی، یہ انسان سے ہو نہیں سکتا تھا۔ آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ نبیوں کی ایک لمبی فہرست ہے، یسایہ ہے، دانیل ہے، یرمیہ ہے، لیکن اس سب کے باوجود گناہ کی قربانی کے لیے، گناہ کے کفارے کے لیے یسوع ناصری کو، خدا کے بیٹے کو صلیب پر مرنا پڑ رہا ہے۔ دیکھیں گناہ کتنا ہیبت ناک ہے، دیکھیں گناہ کی نیچر کس قدر خطرناک ہے کہ گناہ کی موت سے رہائی دینے کے لیے، گناہ سے چھٹکارے کے لیے یسوع کو اپنی جان صلیب پر دینی پڑ رہی ہے۔ اور یہ انتظام خدا نے ہمارے لیے کیا ہے۔ ہم خدا کی نظر میں کس قدر قابل عزت ہیں، ہم خدا کی نظر میں کس قدر اہمیت کے حامل ہیں کہ خدا اپنی محبت میں سرشار ہے، خدا کے دل میں محبت کا دریا موجزن ہے۔ جس طرح وہ پاک ہے اسی طرح سے وہ محبت ہے، اور وہ اپنی محبت کے اندر انسان کو بچانا چاہتا ہے، اس انسان کو جو اس کا ہی مخالف ہے، تاکہ انسان پورے دل سے اس کی شکر گزاری کرے۔ شکر گزاری، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ شکر گزاری اور حمد کوئی اس وقت کرتا ہے جب وہ اس کو جانتا ہے جس کے لیے وہ جمع ہوا ہے۔ جب ہم اس بات کو جان لیتے ہیں کہ ہم کس جگہ پر تھے اور خدا نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، پھر ہمارا دل شکر گزاری سے بھرتا ہے، پھر ہمارا دل شکر گزاری سے بھر جاتا ہے۔ میں اپنے بارے میں بتانا چاہوں گا، میری مدر نے مجھے میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی خدا کو دے دیا۔ اس نے خدا کے ساتھ عہد باندھا کہ خداوند جو اولاد تو مجھے دینے والا ہے یہ تیری ہے، تیرے لیے ہے، یہ تیری خدمت کرے گا، یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے یہ تیرے لیے ہے۔ اور انہوں نے میری تربیت بھی اسی طرح سے کی کہ بیٹا تو خداوند کا ہے اور تو نے خدمت کرنی ہے، تو نے کلام سنانا ہے، تو نے خداوند کے لیے دکھ سہنا ہے۔ میری اسی طرح سے تربیت کی گئی۔
ہم بچوں کو سکھاتے ہیں بیٹا اپنے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، یا پائلٹ بننا ہے، یا پڑھ لکھ کے CSS کر جانا ہے. مجھے نہیں یہ سکھایا گیا. میری تربیت اسی طرح سے کی گئی کہ تُو نے خادم بننا ہے. لیکن جب میں بڑا ہوا، میں کالج میں گیا، تو میں خداوند سے دور ہونے لگا، اور میرا دل پورے طور پر اس بات سے ہٹ چکا تھا کہ میں خدمت کروں گا. ایون کہ میں نے چرچ جانا بھی چھوڑ دیا تھا، اور میرے دل میں یہ تھا کہ میں سنگر بن جاؤں. اور میں گھر سے باہر رہتا، 4 دن گھر سے باہر رہنا، راتوں کو گھر سے باہر رہنا. اور جہاں میں سنتا تھا محفل موسیقی ہے اور کلاسیکل گانا سیکھنے کا مجھے شوق تھا، تو میں گھر سے باہر رہنے لگا تاکہ میں کسی طرح سے ایک اچھا سنگر بن جاؤں. لیکن کچھ عرصہ وہاں پہ رہنے کے بعد میرا ذہن چینج ہو گیا، کیونکہ میں جس کالج میں تھا، میں دیال سنگھ کالج میں پڑھا ہوں، تو میرے کالج میں پالیٹکس بہت زیادہ ہے. تو میرا دھیان پورے طور پر پالیٹکس کی طرف آ گیا. میرے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ میں اب سیاست طرف بڑھوں گا. اور میرے جتنے دوست تھے وہ MP MNAs کے بیٹے تھے، کچھ میری چچا سے بھی قربت بہت زیادہ تھی. سو میرے ذہن کے اندر پورے طور پر یہ بات تھی کہ اب میں نے سیاست کے اندر جانا ہے، اور ہر طرح سے مجھے سپورٹ حاصل. لیکن پھر میری زندگی کے اندر کچھ ایسا ہوا جس نے میری زندگی کی راہ کو مسلسل اور مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دیا. میں ایک ایسا شخص تھا جس نے بہت چھوٹی عمر میں بہت چیزیں دیکھی ہیں. میرا چھوٹی عمر کے اندر بہت سارے بڑے سیاستدانوں کے ساتھ تعلق تھا. میاں مجبہ شجاع الرحمان، چودھری شہباز، گوال منڈی کے اندر یہ لوگ رہتے تھے. میں ان کے ڈیروں پر جاتا تھا، بیٹھتا تھا. خود میں کالج اسٹوڈنٹ تھا اس وقت، لیکن میں مکمل طور پر خدا سے دور جا چکا تھا. آپ اندازہ کریں کہ میں نے بچپن سے تعلیم پائی تھی، میں کلام بھی سناتا تھا اس سے پہلے، لیکن میں اس قدر گمراہ ہو چکا تھا کہ میں اس بات کو مانتا تھا کہ درباروں پر جانا ٹھیک ہے اور یہ بھی خدا کی سینٹ ہے. میں اس قدر گمراہ ہو چکا تھا. لیکن پھر میری زندگی کے اندر ناکامی آنے لگی. میری زندگی ناکامی کی طرف بڑھ رہی تھی، اور میں مسلسل ناکام ہو رہا تھا. اور ایک ایسا شخص جس کو اپنے تعلقات پر، اپنے لکس پر بڑا مان تھا، میں ناکامی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا. اور میں اپنی زندگی میں ایک ایسی جگہ پر آ گیا جہاں پر میں مکمل طور پر ایک فلاپ شخص تھا، ایک فیل شخص تھا، ایک ناکام شخص تھا. تو میرے بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے پاسٹر صاحب، میں نے ان سے کہا بھائی میری زندگی میں اتنی ناکامی کیوں ہے؟ کہنے لگے بیٹا تیری ماں نے تجھے خداوند کو دیا ہے، تو یہ وقت ہے کہ تو اس عہد میں بحال کیا جائے. اگر تو خداوند کے پاس نہیں آئے گا تو اور ناکام ہو جائے گا. کلام میں لکھا ہے کہ تو سدا لٹتا ہی رہے گا. تو گھر آتا لانتی ہوگا، تو گھر سے جاتا لانتی ہوگا، تیرا ٹوکرا تیرا کٹولا لانتی ہوگا. تو میں ایک لانتی شخص تھا جس پہ خدا کی رحمت نہیں تھی بلکہ خدا کی لعنت ٹھہری ہوئی تھی. لیکن ہم خدا کی محبت کی بات کر رہے ہیں. اس میں خدا کی محبت کہاں پہ رہا تھی کہ میں تو خدا سے دور جا رہا تھا، لیکن خدا اس ناکامی کے وسیلے سے میرے لیے ایسے حالات پیدا کر رہا تھا کہ خدا مجھ پر اپنی محبت کو کھول کر ظاہر کر. خدا کئی بار ہماری زندگی میں ناکامی اسی لیے لاتا ہے تاکہ خدا ہمیں اپنے پہلے سے زیادہ قریب لے آئے. ایک ہوتی ہے ہڈ بیتی، ایک ہوتی ہے جگ بیتی. ہڈ بیتی وہ ہوتی جو کسی شخص پہ گزری ہوتی ہے. کئی بار ہمیں خدا مشکلات میں سے، ٹیمپٹیشنز میں سے، پریشانیوں میں سے، دکھوں میں اس لیے گزارتا ہے تاکہ ہمارے پاس خدا کی محبت، خدا کی وفاداری، خدا کی پاکیزگی، خدا کی قدرت کا ذاتی تجربہ ہو. جیسے داؤد کی نسل میں کہتے ہیں نا، داؤد کا خدا، ہماری نسلیں یہ کہہ سکے کہ ہمارے باپ کا خدا. خدا چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس خدا کا ذاتی تجربہ ہو. میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب توبہ کروں گا، اور میں نے اپنی زندگی خداوند کو دی، اور میں نے خداوند سے کہا کہ خداوند جو عہد میری ماں نے کیا تھا میں اس پہ چلوں گا، مجھے معاف کر. اور میں نے توبہ کی اور میں رونے لگا خداوند کی حضوری میں. ایک دن پاسٹر شاید مجھے کہنے لگے کہ ہماری چرچ میں پاسٹر فیلوشپ ہوتی ہے تو آپ نے اس میں جانا ہے. میں پاسٹر تو نہیں تھا اس وقت، ابھی چند ہفتے ہوئے تھے مجھے توبہ کیے ہوئے، اور میں اس عبادت میں چلا گیا. اور وہ لوگ گیت گا رہے تھے، ہاللیلویا ورشپ سانگ گایا جا رہا تھا. اور یقین کیجئے اس دن خداوند کی حضوری غیر معمولی طور پر وہاں پہ موجود تھی، اور خدا کا پاک روح غیر معمولی طور پر اس عبادت میں جنبش کر رہا تھا. پاسٹر مبین بھی اس عبادت میں شامل تھے، اور پاسٹر شہزاد تھے، پاسٹر جسٹن تھے، اور چند ایک اور ہماری ٹیم کے لوگ تھے. تو پاسٹر جسٹن جو تھے میٹنگ کو لیڈ کر رہے تھے. پاسٹر صاحب کہنے لگے گیت کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں، کیونکہ خداوند نے مجھے بتایا کہ یہ نوجوان ڈیوڈ جو میرے سامنے کھڑا ہے اسے میری خدمت کے لیے آج مسا کر دو، کیونکہ میں نے اسے اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے. اور میں جانتا تھا کہ جو نبوت یہ کر رہے ہیں، جو پروفیسی یہ کر رہے ہیں، جو کلام ان پر نازل ہوا ہے وہ سچا ہے، کیونکہ میں تو پہلے سے جانتا تھا کہ میری ماں نے تو مجھے خدا کو دے دیا ہوا ہے، تو میں تو بھاگ رہا ہوں خدا سے.
تو این اسی وقت پر جب پاسٹر صاحب نے یہ کہا کہ خداوند نے مجھے کہا ہے داؤد کو میری خدمت کے لیے وسع کر دو، میں نے دیکھا کہ میری لیفٹ سائڈ پر ایک شخص ہے جو ایک تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس تخت کے اوپر جو نقاشی ہوئی ہے، جو نقش کاری ہوئی ہے، وہ اتنی مہارت کے ساتھ کی گئی ہے کہ زمین پر کوئی آدمی اتنی مہارت نہیں رکھتا کہ اس طرح کی نقاشی کر دے۔ اور میں کھلی آنکھوں سے اس میٹنگ کے اندر اس تخت کو دیکھ رہا ہوں، اور اس میں سے ایک نور نکل رہا ہے اس تخت کے اندر سے، اور میں نے اپنی آنکھیں اٹھائی اور میں نے اس نور کو دیکھنا شروع کیا، اور جیسے جیسے میں اس نور کو دیکھ رہا تھا مجھے احساس ہوا کہ یہ نور اس تخت میں سے نہیں نکل رہا، یہ نور اس شخص پر نکل رہا ہے جو اس تخت پر بیٹھا ہوا ہے، اور اس شخص نے پاؤں تک کا سفید جامہ پہنا ہوا تھا، اور اس کے سر کے بال سفید اون کی مانند تھی، اس کی داڑھی گھنی تھی سفید اون کی مانند، اور اون کی بھیڑ کی اون کے اندر ایک پیلا پن ہوتا ہے لیکن وہ بڑی گھنی ہوتی ہے، لیکن اس کی داڑھی کے اندر گھنی تو وہ بہت تھی لیکن اس کے اندر وہ پیلا پن نہیں تھا، وہ سفید براق تھی۔ ان بلبوں کے اندر ایسی سفیدی اور ایسی چمک نہیں ہے جو اس کے چہرے کے اندر سے جیسا نور نکل رہا تھا۔ اور آپ یقین کریں کہ میں نے چلتی عبادت کے اندر اپنی آنکھوں کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ لیے، کیونکہ مجھے اس شخص کو دیکھتے ہی یہ بات مجھ پر ریویل ہو گئی تھی، منکشف ہو گئی تھی کہ یہ شخص میرا یسوع ناصری۔ اور اسی وقت پاسٹر جسٹن نے کہا کہ خداوند فرماتا ہے کہ داؤد کو میری خدمت کے لیے چن لو، اور اس کے بعد جب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ جس خدا سے میں دور بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس خدا سے میں دور بھاگنے کے لیے میں نے اپنا دل لگایا ہوا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، تو یقین جانیے میرا دل ٹوٹ گیا۔ اور میرا دل ٹوٹا اس لیے کہ میں جس سے دور بھاگ رہا ہوں وہ میری زندگی چاہتا ہے، وہ میری بہتری چاہتا ہے، وہ میری سرفرازی چاہتا ہے، وہ مجھے گناہ اور ابلیس کے ہاتھ سے چھڑانا چاہتا ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ سو اس سے پہلے کہ میں گناہ میں گرتا اس نے اپنے بیٹے کو میرے لیے زمین پر بھیج دیا تھا، میری رہائی کا انتظام اس نے پہلے کیا تھا، میں نے اس سے پہلے محبت نہیں رکھی بلکہ اس نے مجھ سے محبت رکھی پہلے۔ لکھا یوحنا کے خط کے اندر کہ محبت اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی۔ خدا کی محبت اسی لیے افضل ہے کیونکہ خدا نے ہم سے اس وقت محبت رکھی تھی جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ہم زبور میں گاتے ہیں مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی، جب ہم گناہ میں تھے اس وقت خدا نے ہمارے لیے یسوع کو زمین پر بھیج دیا۔ سو یہ بات بڑی محبت کی بات ہے کہ خدا گناہ کی حالت میں ہم سے محبت کرتا ہے، خدا گناہ گار سے اسی لیے پیار کرتا ہے تاکہ اسے چھڑا لے۔ سو یہ شکر گزاری کی بات ہے میرے بہنوں اور بھائیوں۔ سو جس بات پر ہم دھیان لگا رہے ہیں، جس بات پر ہم غور کر رہے ہیں کہ جس کی ہمیں پرستش اور شکر گزاری کرنی ہے، کیا ہم اسے جانتے ہیں؟ ہم نے پہلی بات خدا کے پاک کلام میں جس پر غور کیا وہ یہ ہے کہ خدا پاک ہے، اس کی مانند کوئی معبود نہیں ہے۔ دوسری بات جس پر ہم نے غور کیا وہ یہ ہے کہ خدا محبت ہے، وہ محبت رکھتا ہے، وہ آپ میں سے ہر ایک سے محبت رکھتا ہے۔ کوئی بھی آپ میں سے ایسا شخص نہیں ہے جس کے ساتھ خدا کی محبت کم ہے اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کے ساتھ زیادہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں خدا آپ سب سے یکساں محبت رکھتا ہے۔ اعمال کی کتاب کے 10ویں باب کے اندر پطرس رسول نے کہا تھا کہ آج میں جان گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ خدا میرے بہنوں اور بھائیوں جتنی محبت ابراہیم سے رکھتا ہے اتنی ہی آپ میں سے ہر ایک سے رکھتا ہے۔ خدا جتنی محبت موسیٰ سے رکھتا تھا اتنی ہی محبت آپ میں سے ہر ایک کے لیے رکھتا ہے۔ خدا جتنی محبت پطرس سے رکھتا تھا اتنی ہی محبت آپ میں سے ہر ایک سے رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے لکھا ہے کہ اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ دنیا سے، دنیا میں میں بھی ہوں، دنیا میں آپ سب بھی ہیں۔ خدا کی نظر میں کوئی بھی کم اور زیادہ نہیں ہے کیونکہ خدا پاک ہے اور اس کی پاکیزگی کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی محبت سب انسانوں کے لیے یکساں ہو، اس کی محبت ساری دنیا کے لیے یکساں ہو۔ اگر اس کی محبت کے اندر فرق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پاک نہیں ہے، اس کی ذات کے اندر بیلنس نہیں ہے، اس کی ذات عدل پر نہیں چل رہی۔ لیکن ہمارا خدا ایسا نہیں ہے، وہ ہر طرح کی حالت کے اندر اپنی ساری صفات کو برابر رکھتا ہے۔ یہ پردے لگے ہوتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر، پردے دھونے سے ان کے رنگ فیڈ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ خدا کی محبت کا اعزاز ہے کہ یہ روز بروز بڑھتی جاتی ہے، یہ فیڈ نہیں ہوتی۔ جتنا زیادہ کوئی خدا کو جانتا ہے اتنا زیادہ وہ خدا کی محبت سے مغلوب ہوتا ہے۔ زبور 42 کے اندر لکھا ہے کہ گہراؤں کو پکارتا ہے۔ گہراؤں اس کے اندر کے اس کے اپنے دل کی حالت ہے۔ زبور 42 کے وہ جب خدا کے ساتھ چلتا ہے، خدا کی ذات پر دھیان لگاتا ہے،
تو اسے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میرا خدا سب کچھ ہے جس نے میرے لیے نجات کا انتظام۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں نجات کا پیالہ اٹھا کر تیری تمجید کروں گا، میں ان ساری نعمتوں کے عوض میں جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے تجھے کیا دے سکتا ہوں، میں نجات کا پیالہ اٹھا کر تیری شکر گزاری کروں گا۔ سو میرے بہنوں اور بھائیوں، خدا کی محبت میں فرق نہیں ہے۔ آج اگر آپ کے دل میں ایسے خیال آتے ہیں کہ خدا آپ سے محبت نہیں رکھتا، آپ مسائل اور پریشانیوں میں اسی لیے گھرے ہوئے ہیں کیونکہ خدا سے آپ دور ہیں، تو آج یہ ابلیس کا وہ جھوٹ ہے جو ہر روز وہ آپ سے بولتا ہے، اس کو جھٹک دیجئے اور اس بات کو بنا لیجئے کہ خدا محبت ہے اور وہ آپ میں سے ہر ایک سے یکساں محبت رکھتا ہے۔ اس کی محبت قائم ہے، جیسے خدا کی ذات کے بارے میں لکھا ہے نا کہ یسوع مسیح کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے، اسی طرح سے کیونکہ وہ محبت ہے، اس کی محبت کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے۔ اس کی محبت میں تبدیلی نہیں ہے، تغیر نہیں ہے، اس کی محبت یکساں ہے۔ سو یہ بڑی شکر گزاری کی بات ہے کہ ہمارا خدا ہم سے محبت رکھتا ہے۔ دوسرے زمانے کے معبود جو ہیں وہ چڑھاوے مانگتے ہیں، وہ خون مانگتے ہیں، لیکن یہ ہمارے خدا کی محبت ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا خون ہمیں بچانے کے لیے دے دیتا ہے، یہ اس کی محبت ہے۔ سو جو اپنے بیٹے کو قربان کر سکتا ہے، اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ ہم سے کس قدر محبت رکھتا ہے۔ سو یہ بڑی شکر گزاری کی بات ہے، یہ بڑے رحم کی بات ہے۔ سو پولس رومیو کے خط میں کہتا ہے کہ جس نے بیٹا ہی دینے سے دریغ نہ کیا، وہ باقی چیزیں ہم سے کیوں باز رکھے، وہ سب چیزیں ہمیں دے گا۔ ابھی بہن نے یہاں پر ذکر کیا کہ جن مسائل سے وہ گزر رہی تھی، جن سے ان کی فیملی گزری، جب شہریار کی شادی ہو گئی تو وہ اس کی اولاد کو لے کر بڑا پریشان تھے، لیکن جس چیز کا انہوں نے تجربہ کیا وہ یہ تھی کہ خدا ان سے اور ان کے گھرانے سے محبت رکھتا ہے۔ اس شکر گزاری کے کروانے کا مقصد یہ ہے کہ خدا ان کے گھرانے سے محبت رکھتا ہے، اور یہ آپ سب کو اس جگہ پر بلا کر اس بات کو بتانا چاہتے ہیں کہ خدا آپ سب سے بھی اتنی محبت رکھتا ہے، خدا آپ سب سے بھی اتنی محبت رکھتا ہے۔ خدا جتنے قریب ہو کر ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، خدا اتنے ہی قریب ہو کر آپ کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے۔ ہم زبور گاتے ہیں، رب سچ مچ اس دی سنتا ہے، دعا جو اس کو مانگتا ہے، دعا جو اس کو مانگتا ہے۔ سو جو کوئی دعا کرتا ہے وہ اس کی سن لیتا ہے۔ پاس شاید ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ اگر کوئی خدا کو سارے دل سے پکارے اور خدا اس کی دعا کا جواب نہ دے تو اس کی خدائی پر سوال اٹھ جاتا ہے کہ ایک بندہ پورے دل سے پکار رہا ہے اور وہ معبود ہو کر اس کی سن نہیں رہا، لیکن وہ ایسا معبود ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو بھیج دیتا ہے تاکہ ہمیں بچا لے، ہمیں زندگی کے اندر برکت، خوشی، نجات، گناہوں کی معافی، شفا اور چھٹکارے کا تجربہ ہو جائے۔ ہم جادوگری کے لیے بھی بڑا کرتے ہیں کہ پاسٹر صاحب ہمارے لیے دعا کریں، ساڑھے تو جادو کرتا ہے کسی نے، لیکن یقین رکھیے لکھا ہے کہ جو کوئی مسیح یسوع میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی نہیں۔ سو مسیح میں ہونے سے جادو بھی نہیں چلتے۔ سو آج میں آپ کو اس بات کے لیے ابھاروں گا کہ جس یسوع کی، جس یہوہ کی پرستش اور شکر گزاری کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہیں، اس گھرانے نے ہمیں بلایا ہے، وہ ایک تو پاک ہے اور وہ معبودوں میں سب سے بالا تر ہے اور وہ ہم سب سے محبت رکھتا ہے۔ اور ایک آخری بات جو 7ویں آیت کے اندر ہم نے پڑھی ہے، 7ویں آیت کے اندر ہم نے پڑھا کہ اس نے اپنی راہیں موسیٰ پر اور اپنے قوم بنی اسرائیل پر ظاہر کی۔ اپنی راہیں ظاہر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی راہیں ظاہر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے پلانز، خدا کی مرضی، خدا کے منصوبے وہ موسیٰ پر ظاہر کرتا رہا، اسرائیل پر ظاہر کرتا رہا۔ یہ اس کے لوگ تھے، آپ بھی اس کے لوگ ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو خدا نے ایسے ہی اس زمین پر پیدا کر دیا ہے۔ جس خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں اس نے سورج کو کسی مقصد کے تحت بنایا ہے، اس نے چاند کو کسی مقصد کے تحت بنایا ہے، اس نے دریاؤں کو کسی مقصد کے تحت بنایا ہے، دن اور رات کو مقصد کے تحت بنایا ہے، فرشتوں کو مقصد کے تحت بنایا ہے۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کو بے مقصد بنا دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے انسان کو بھی خاص مقصد کے تحت بنایا ہے، اور اس کا منصوبہ یہ ہے کہ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ میری حمد کریں۔ اور خدا ایسے نہیں چاہتا کہ وہ ہم سے ڈنڈے کے زور پر پرستش کرائے۔ والدین اکثر مجھے بڑی مار پڑتی تھی، میں چرچ نہیں جب جاتا تھا میری ماں مجھے بہت مارتی تھی، وہ تربیت کرتی تھی میری کہ تجھے پرستش کرنی ہے۔ لیکن خدا ہمیں اپنی محبت، اپنی شفقت اور اپنی ذات سے اس طرح سے مغلوب کر لیتا ہے کہ مجبوری سے نہیں بلکہ سارے دل سے اس کی پرستش اور شکر گزاری کریں۔ ہمیں خدا اس جگہ پر لے آتا ہے کہ ہم سارے دل سے اس کی پرستش کر سکیں، سارے دل سے اس کی پرستش اور عبادت کریں، تاکہ ہم کہہ سکیں کہ یہ میرا خدا ہے۔ اور جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا
ہماری زندگی سے کیا منصوبہ رکھتا ہے، ہماری زندگی میں خدا کا کیا منصوبہ ہے، یہ کسی شخص پر اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب وہ خدا کے ساتھ چلنے کے لیے عہد باندھتا ہے، جب اپنی زندگی یسوع کو دے دیتا ہے۔ مسیح میں آنے سے پہلے میں اس بات کو جانتا تو تھا کہ خدا کا میری زندگی میں منصوبہ ہے، لیکن مسیح میں آنے کے بعد یہ بات روز بروز مجھ پر واضح ہوتی چلی جا رہی ہے کہ خدمت کے کس خاص حصے میں کام کرنے کے لیے خدا نے مجھے بلایا۔ زندگیاں بے مقصد ہم ہر روز گزارتے ہیں، کئی بار ہم صبح اٹھتے ہیں، کام پر جاتے ہیں، کئی بار کام پر نہیں جاتے، دن ہوتا ہے، رات ہو جاتی ہے، پھر سو جاتے ہیں، دن گزرتے جا رہے ہیں، عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن ہمیں آج تک اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، یہ وقت ہے کہ جس طرح خدا موسیٰ پر اس نے ظاہر کر دیا کہ اس کی مرضی کیا ہے، اس نے اپنے پلانز کو اس پر ظاہر کیا، اسی طرح سے وہ ہم میں سے ہر ایک پر اپنے پلانز اور اپنے منصوبے ظاہر کرتا ہے، اور وہ اسی لیے کرتا ہے تاکہ ہم ان باتوں کے سبب سے اس کی شکر گزاری کر سکیں، تاکہ ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم اس بات کو جان لیں کہ وہ علم السابق اس کے پاس ہے۔ علم السابق ہوتا ہے کہ کسی کام کے ہونے سے پہلے وہ جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اسی لیے اس کا کلام نبیوں پر نازل ہو جاتا تھا اور نبی نبوت کر دیتے تھے کہ یہ ہونے والا ہے، کیونکہ وجہ کیا تھی؟ خدا ان پر اس بات کو ظاہر کر دیتا تھا، خدا کے علم سابق میں وہ بات پہلے سے موجود ہوتی تھی۔ خدا کے علم سابق میں آپ کے لیے ایک منصوبہ موجود ہے۔ آئیے اس منصوبے میں چلنے کے لیے آج اپنی زندگیاں اس سے دیں گے اور خداوند کی شکر گزاری کریں گے، اور اس شکر گزاری کا حقیقی فائدہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنی زندگیاں پورے طور پر مسیح کو جوڑ کر اس گھرانے کے ساتھ پورے طور پر خداوند کی شکر گزاری کریں گے۔ یہ لوگ تو شکر گزاری کر رہے ہیں کہ خدا نے ان کی زندگی کے اندر ایک کام کیا ہے، لیکن حقیقی شکر گزاری اور آپ سب کے آنے کا حقیقی مقصد اس وقت پورا ہوگا جب آپ بھی پورے طور پر اس گھرانے کے ساتھ جڑ کے اپنی زندگیاں یسوع کے آگے جھکا کے اس کی ذات کو جاننے کے بعد، اپنے آپ کو اس کے تابع کرنے کے بعد، اس کی اپنی زندگیاں اسے دے کر پھر اس کی شکر گزاری کریں گے اور اس سے کہیں گے کہ تو میرا واقعی خداوند ہے، تو نے میرے لیے جان دی ہے، جو کچھ تو نے میرے لیے کیا ہے میں اس کے عوض میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں فقط نجات کا پیالہ اٹھا تیری شکر گزاری۔ خدا آپ سب کو بڑی بات کرے۔